بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حبیب ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کے گھر قرضے کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر کہو تو وہ دے دوں۔ آپ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا۔ آپ رحمۃ اللہ نے کہا، میں نے ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مکروہ سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں۔ سائل نے کہا، اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ رحمۃ اللہ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی اور کہا کہ میں آج سے برے کام سے تائب ہو گیا اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتا دیکھا۔ لڑکوں نے آپ کو دیکھتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ دیکھو، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری آپ کو واضح نصیحت کی۔ جب آپ وہ حضرت حسن بصری کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مکروہ شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ قاضی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑے۔ پھر جب آپ واپس ہوئے تو وہی لڑکی آپ کی اہلیہ کو دیکھ کر راستہ دینے لگی اور کہنے لگے، قذاب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ نے مناتی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ کو رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ کے اس کے بعد ریف رات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک دن شام کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا گزر حضرت حبیب اجمی کے عبادت خانہ کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ نماز کے ارادے سے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب بھی نماز کی نیت کر چکے تھے۔ حضرت حسن بصری نے آپ کو غلط قرات من کر نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس وقت ندائے غیبی آئی، اے حسن، تو نے میری رضا کو پا لیا مگر قدر نہ کی۔ حضرت حسن بصری نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ جواب ملا، حبیب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا وہ اور نماز تمہاری نمازوں کا عوض ہو سکتی تھی۔ تم نے نیت کی درستگی کا خیال نہ کیا اور الفاظ کی درستگی کی طرف دھیان دیا۔ زبان اور دل کے ٹھیک کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی نے اپنے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود نہانے چلے گئے۔ اس دوران حضرت حسن بصری ادھر سے گزرے تو لباس کو شناخت کر کے وہیں رک گئے کہ ابھی آپ آ جائیں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ واپس آئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو وہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم یہ کپڑے کس کے بھروسے پر چھوڑ گئے تھے؟ آپ نے کہا، کس کے بھروسے پر؟ جس نے میرے اور حسن بصری کو ان کی حفاظت کے لیے نامزد کیا۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ کے پاس ایک کنیز کام کرتی تھی جو عرصہ سے آپ کی خدمت پر مامور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ ایک دن اسی کنیز نے آپ سے فرمایا کہ جا کر جاؤ میری کنیز کو بلا لاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 30 برس تک میرے دل میں سوائے اللہ عز و جل کے کسی کا خیال پیدا نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں پہچاننے سے قاصر رہا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری دریا فرات کے کنارے کھڑے تھے کہ حضرت حبیب بھی آن پہنچے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے حضرت حسن بصری سے دریافت کیا، سیدی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ دریا کے پار جا سکوں۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ سیدی میں نے یہ علم آپ ہی سے سیکھا کہ دل کو حسد و بغض سے پاک کر لو اور دنیا سے علیحدگی اختیار کر لو، مصائب پر صبر سے کام لو اور اپنے تمام معاملات کو من جانب اللہ کر لو، پھر پانی پر قدم رکھو، دریا تمہیں خود بخود راستہ دے دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب اجمی نے دریا پر قدم رکھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ہوش میں آنے کے بعد وجہ دریافت کی تو فرمایا وہ شخص مجھ سے علم سیکھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گیا اور کل کو پل صراط پر بھی اسی طرح گزر جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اسی طرح نہ رہ جاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا؟ حضرت حبیب رحمۃ اللہ نے کہا سیدی میں دل کو صاف کرتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے یہ سن کر فرمایا میرے علم نے دوسروں کو نفع دیا مگر مجھے نفع نہ دیا، میں جیسے پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہوں۔ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کی وجہ سے بھاگ کر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گاہ میں تشریف لے گئے۔ اس دوران حجاج بن یوسف کے سپاہی آپ رحمۃ اللہ کی تلاش میں ان کے گھر پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا کہ وہ میری عبادت گاہ میں ہیں۔ ان سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ کی عبادت گاہ کا ایک ایک کونا چھان لیا مگر انہیں حضرت حسن بصری کہیں نظر نہ آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، وہ عبادت گاہ میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ عبادت خانے میں ہی گئے تھے۔ ان سپاہیوں نے دوبارہ عبادت گاہ میں جا کر حضرت حسن بصری کو ڈھونڈا مگر انہیں نہ ملے۔ وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے حضرت حبیب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ تم نے انہیں سچ بتایا مگر وہ پھر بھی مجھے عبادت گاہ میں تلاش نہ کر سکے۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ نے کہا میں نے آیت الکرسی 2 مرتبہ الحمدللہ، 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور 2 مرتبہ آمن رسول پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی میں نے استاد محترم کو تیرے سپرد کیا، تو ہی ان کی حفاظت فرما اور انہیں دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل اکٹھے جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ سے ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب میں کہا کہ ان سے کوئی بھی سوال نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے حضرت حبیب اجمی سے دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو جائے اور وہ بھول جائے کہ کون سی نماز قضا ہوگی تو وہ کیا کرے؟ حضرت حبیب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس دل کو جو بارگاہ الہی سے غافل ہو گیا تنبیہ کرنی چاہیے اور 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے آپ کا جواب سنا تو حیران ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا ان لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی کی بیوی نے کہا خوردونوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تو ہم مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر واپس آئے تو بیوی نے سوال کیا کیا لائے ہو؟ فرمایا جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کریم ہے اور اس کے کرم کی وجہ سے مجھے اس سے اجرت طلب کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر میں پہنچا دی اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہنا اپنے کام میں ترقی کرے جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ کو خیال آیا کہ اگر زیادہ دل جمعے سے عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کیا انعام و کرام حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے آپ رحمۃ اللہ نے دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ مستجاب الدعوت کہلائے۔ حضرت مالک بن دینار نہایت خوبصورت دولتمند تھے اور دمشق میں سکون پذیر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔
चुनांचे आप रहमत उल्लाह ने इत्काफ और इतनी नमाज़ें कसरत से पढ़ी कि हर शख्स आप रहमत उल्लाह का हम वक्त नमाज में मसरूफ़ देखता, लेकिन आप रहमत उल्लाह की तरफ किसी ने भी तवज्जो न दी। चुनांचे आप रहमत उल्लाह ने 1 साल तक अपनी इस खुदगर्ज़ाना इबादत पर शदीद रंज हुआ और फिर आप रहमत उल्लाह ने अपने क़ल्ब को रिया से खाली करके खुलूस नीयत के साथ इबादत की तो सुबह के वक्त आप रहमत उल्लाह ने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक मजमा है जो बातें कर रहे हैं कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं चल रहा, लिहाजा इस शख्स को मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी अमूर इसके सुपुर्द कर दिए जाएँ। जब आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अर्ज़ किया कि हमने बाहमी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। आपने बारगाह इन्हीं में अर्ज़ किया, इलाही मैंने 1 साल तक रियाकाराना इबादत की मगर मुझे मस्जिद की तौलियत हासिल नहीं हुई और अब जब मैं सदके दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ हूँ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाना चाहते हैं और मेरे ऊपर ये बार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाकर कहता हूँ मैं आपको तौलियत कबूल ना करूँगा और ना मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये फरमाकर आप राज़ाना रहमतुल्लाह फिर इबादत में मशगूल हो गए। बसरा में एक अमीर आदमी फ़ौत हुआ तो इसकी पूरी जायदाद इसकी लड़की को मिली, जो कि बहुत खूबसूरत थी। एक दिन इसने हज़रत साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरा निकाह मालिक बिन दीनार रज़ी रहमतुल्लाह के साथ हो कि ज़िक्र इलाही और दुनियावी कामों में वो मेरी मदद कर सके। चुनांचा हज़रत साबित रहमतुल्लाह ने इस लड़की का पैगाम हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तक पहुँचा दिया। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ, चूँकि औरत का शुमार भी दुनिया में होता है, इसलिए तलाक शुदा औरत से निकाह जायज़ नहीं। एक मरतबा किसी मुल्हद से हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह का मुनाज़रा हुआ। वो मुल्हद अपने आप को हक़ पर कहता था। लोगों ने फ़ैसला किया कि आपको रहमतुल्लाह और इसके हाथ आग में डलवा दिए जाएँ। जिसका हाथ महफूज रहेगा इसको बरहक पर तसव्वुर किया जाए और चुनांचे ऐसा ही किया गया और दोनों में से किसी के हाथ को भी आग ने नुकसान ना पहुँचाया। लोगों ने फ़ैसला किया कि दोनों हक़ पर हैं। आप रहमतुल्लाह ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, इलाही मैंने 70 साल तक तेरी इबादत की मगर तूने मुझे एक मुल्हद के बराबर कर दिया। ए मालिक, तुम्हारे हाथ की बरकत की वजह से ही मुल्हद का हाथ आग से बच गया और अगर वो तन्हा आग में हाथ डाल देता तो यकीनन इसका हाथ झुलस जाता। एक मरतबा किसी यहूदी के मकान के करीब हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह किराए पर मकान ले लिया। आप रहमतुल्लाह का हुजरा यहूदी के दरवाजे से मुत्तसिल था। चुनांचे यहूदी ने दुश्मनी में एक ऐसा परनाला बनवाया जिसके ज़रिए से पूरी गंदगी आपके मकान में डालता था और जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह की नमाज की जगह नापाक हो जाया करती थी। आपने कभी इससे शिकायत न की। एक दिन वो यहूदी खुद ही आपके पास आया और आपसे पूछने लगा कि कोई तकलीफ़ तो नहीं होती। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, परनाला से जो गलाज़त गिरती है इसको रोज़ाना धो डालता हूँ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। यहूदी ने अर्ज़ किया कि मैं आपको इतनी अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद भी गुस्सा नहीं आता। तो आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है, जो लोग गुस्सा पर काबू पा लेते हैं इनके ना सिर्फ सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं बल्कि इनको सवाब भी मिलता है। ये सुनकर यहूदी ने अर्ज़ किया कि आपका मज़हब अच्छा है, जो दुश्मनों की अज़ियत पर भी सब्र करने को अच्छा समझता है और मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और दीन इस्लाम कबूल करता हूँ। एक नौजवान हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह का हमसाया था। लोग इससे बहुत परेशान रहते थे। चुनांचे एक मरतबा लोगों ने आप रहमतुल्लाह से इसके मज़ालम की शिकायत की। आपने इसके पास जाकर नसीहत की तो वो गुस्ताखी से पेश आने लगा और कहा, मैं हुकूमत का आदमी हूँ और किसी को मेरे कामों में दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं। आप रहमतुल्लाह ने जब इससे फरमाया कि मैं तेरी शिकायत करूँगा तो इसने जवाब दिया कि वो बहुत ही करीम है और मेरे ख़िलाफ़ किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर वो नहीं सुनेगा तो मैं अल्लाह से अर्ज़ करूँगा। इसने जवाब दिया कि वो बादशाह से भी बहुत ज़्यादा करीम है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह वापस तशरीफ़ ले आए। कुछ दिनों के बाद शख्स के ज़ालिमाना फ़ाल इस हद तक बढ़ गए कि लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाह से शिकायत की और आप रहमतुल्लाह से फिर नसीहत के लिए पहुँच गए। लेकिन गायबाना आवाज़ आई कि मेरे दोस्त को परेशान मत करो। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह को हैरत हुई और इस नौजवान से इस गैबी आवाज़ से मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इसने कहा कि अगर ये बात है तो मैं अपनी दौलत राह खुदा में खैरात करता हूँ और इसके बाद आपको अपना पूरा सामान खैरात करके नामालूम सिमत की तरफ चला गया। आप रहमतुल्लाह के सिवा किसी ने भी शख्स को फिर न देखा।
آپ رحمۃ اللہ نے اس کو مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت کمزور اور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا ہے اور میں اس پر اور اس کے احکام پر اپنا جان نثار کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔